السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے سینٹ انتخابات سے پہلے جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو اس وقت یہ ڈیبیٹ تھی کہ کیا الیکشنز اوپن بیلٹ کے تھرو ہوں گے، شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوں گے، یا پھر جس طرح انتخابات ہوا کرتے تھے اسی طریقہ کار سے ہوں گے۔ ایک لمبی ڈیبیٹ ہونے کے بعد جس میں اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے الیکشنز ہوتے تھے اسی طریقے سے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف نے کچھ سٹینڈ لیا اس کے لیے۔ اگر اکتوبر 2020 کی ہم بات کریں تو انہوں نے ایوان میں بات کرنے کی کوشش کی، ریزالو نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2021 میں سپریم کورٹ میں انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی طرف گئے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے پٹیشن تھی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور کوئکلی موٹیو لیا پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہ پریزیڈنشل آرڈیننس کا تھا۔ اس نے اس معاملے کو ذرا سا کنٹروورشل بنا دیا، کیونکہ یہ ڈسکشن ہونے لگی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کی طرف انٹرپریٹیشن کے لیے بڑھی تھی تو ان کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ اتنی جلدی کیا تھی کہ وہ پریزیڈنشل آرڈیننس کی طرف چلے گئے، جس کی طرف سے ریبٹل یہ آیا کہ اگر وہ اتنی جلدی آرڈیننس کی طرف نہیں جاتے تو اس کو انفورس نہیں کیا جا سکتا تھا سینٹ انتخابات کے لیے۔ مارچ میں سینٹ انتخابات ہوئے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انتخابات سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے اور جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک کلیئر ڈیبیٹ تھی کہ دونوں میں سے کون جیتے گا۔ نمبرز کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کس کی سکسس زیادہ کلیئر ہے۔ حفیظ شیخ صاحب کو IMF کا بندہ کہا جا رہا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کہا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے تھے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے ایز اے سینیٹر کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی اس پر سٹانس آتا ہے کہ وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، لیکن ریبٹل جو پاکستان تحریک انصاف کا جو اس پر آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سزائی یافتہ جو ہیں کنوکٹڈ مجرم ہیں، جن کو سپریم کورٹ کا انہوں نے ایک کنٹیمپٹ کیا ان کے ورڈکٹ کا، اور اس پر ان کو سزا ملی۔ ان کو پیسوں کا کہا گیا تھا کہ آپ نے لے کر آنے سوئس اکاؤنٹ سے، وہ واپس نہ لا سکے۔ پاکستان کا نہیں سوچا، زرداری صاحب کا انہوں نے سوچا۔ یہ ڈیبیٹ بھی کلیئر ہمیں ایک بار پھر ایوان میں سننے کو ملی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ بات کریں گے سینٹ اپ سیٹ کے اوپر۔ اگر دیکھا جائے تو کیٹیگوریکلی ایک سیٹ کے علاوہ کوئی اتنا اسٹرانگ اپ سیٹ نہیں ہوا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مورال ذرا کمزور دکھائی دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ذرا ان کی طرف سے ایک سٹانس ایسا دکھا کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے اس پہ ذرا کمزوری محسوس ہوئی۔ نیکسٹ ڈے ہم نے یہ دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی، اس کے اوپر بھی کنفیوژن تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے ان کی فیور میں گیا۔ ووٹ آف کانفیڈنس فیور میں جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اپوزیشن کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آج ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ کیوں نہیں کرتے، کن وجوہات کی وجہ سے نہیں کرتے، اور جو پہلے بیانیہ تھا PDM کا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجیں گے اور وزیر اعظم صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ تو اب تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا معاملات ہیں اور کیا بات ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے۔ لیکن پروگرام میں اپنے اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے میں کچھ ون لائنر دینا چاہوں گی 8 مارچ کے حوالے سے۔ امپاورڈ ویمن جو ہیں وہ کسی بھی نیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اور عورتوں کی امپاورمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، بٹ وی آل شوڈ انڈرسٹینڈ دیر از اے فائن لائن بٹوین امپاورمنٹ اور ریبیلین۔ ایک سرکشی اور ایک ہمت دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امپاورڈ وومن ہماری بہت ساری، ہماری لمبی لسٹ ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی، اگر ہم بات کرتے ہیں رائٹرز میں بانو قدسیہ صاحبہ کی، اگر ہم پولیٹیشنز میں بات کرتے ہیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، یہ تمام تر خواتین ہیں جو کہ امپاورڈ ویمن ہیں ہمارے پاس۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا بے حیائی میں اور امپاورمنٹ میں کافی ڈفرنس ہے۔ یہ جو بات خواتین کرتی ہیں کہ برابری کی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ذرا آن اے لائٹر نوٹ پھر داڑھی اور مونچھیں بھی اگوا لیں آپ لوگ اگر آپ کو برابری چاہیے تو، کیونکہ اللہ نے دونوں کو ایک خوبصورت تخلیق بنایا ہے اور اللہ نے دونوں کے الگ رائٹس رکھے ہیں، الگ رسپانسبلٹیز رکھی ہے، اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔